یہ پرفتن دور ہے۔ میں عموماً اس لیے آپ حضرات کو یہ سورہ کہف کی تلقین کیا کرتا ہوں کہ جمعے والے دن ضرور پڑھا کریں۔ ابھی تک کسی نے نہیں پڑھی تو وہ مغرب سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں، کہ اتنے فتنے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک روایت مسلم شریف کی ہے کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو وہ شخص کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جیسے جیسے ہم زمانہ نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسے فتنے زیادہ یلغار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایسی بھیانک شکلوں میں وہ آ رہے ہیں کہ انسان اس میں کس طرح ملوث ہو جائے اسے پتہ ہی نہ چلے۔ اب یہ فتنوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ سورہ کہف جو جمعے کو میں کہا کرتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں اس وقت ہمارے سامنے فتنوں میں ایک تو وہ جو باطل عقیدے کے فتنے، ایک فتنہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پہلے کرونا کی ایک وبا کو پھیلایا گیا، اور اس پہ چونکہ میڈیا وار ہے، دن کو رات کر کے پیش کرے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہے، رات کو دن کر کے پیش کرے لوگ کہتے ہیں ہاں ہے۔ یوں کرتے کرتے اب وہ اتنا ڈرا دیا کہ کرونا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر اب اس کی ویکسین بنانے کے چکر میں ہے، بلکہ بنا بھی لی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بل گیٹ کی جو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے ایسی ویکسین تیار کرنی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں جو ایک شعور ہے اپنے خالق کو پہچاننے کا، اسے ڈیڈ کرنا ہے، اسے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے، تاکہ لوگوں میں خدائی شعور نہ رہے۔ جب انہیں دین کا شعور نہیں رہے گا تو چنانچہ یہ خود بخود جو ہے لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے وہ ویکسین، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے، جتنی ترقی سائنس کر چکی ہے اور میڈیکل جتنی ترقی کر چکی ہے، اور پھر میسمرزم کا عمل کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے، یہ سارے تناظر میں جب آپ کو یہود و نصارہ کی کوئی سازشوں کا بتائے تو اسے دل کے گہرائیوں سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ اسلام کے اتنے ہی بڑے دشمن ہیں۔ کیا ماضی میں بھی واقعات نہیں ملتے کہ انہوں نے مسمرزم کے ذریعے لوگوں کا ذہن قابو میں کیا ہے اور پھر ان کو اپنی پٹی پہ چڑھایا ہے؟ اب وہ یہ ہوگا کہ وہ جیسے پولیو کے قطرے ضروری ہوتے ہیں، ڈنڈوں کے زور پہ پلائے جاتے ہیں، پولیس کے ڈنڈوں کے زور پہ پلائے جاتے ہیں، جو نہ پلانا چاہے تو پھر اسے پولیس کے ذریعے پکڑوایا جاتا ہے، ان کے گھر پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے، اور جناب ڈی سی صاحب خود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی مولوی اسلام کی بات کرے، پردہ ہونا چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، اسلام کے اندر یہ حدود اور یہ جناب سزائیں ہیں، اس وقت پھر انہیں آیت یاد آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی نہیں ہے، اپنی بات ہو تو دین میں سختی نہیں، اور یہاں سختی کے ذریعے اور زبردستی یہ سب کچھ پلوایا جا رہا ہے، اور سب پی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دفعہ آتے ہیں، کتنی بار آتے ہیں، اور پھر جناب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ویکسین بھی اسی طرح ڈنڈوں کے زور پر پلائی جائے گی، اور پھر جناب کسی نے باہر ٹریول کرنا ہے دوسرے ملک میں، پہلے ایئرپورٹ پہ یہ پیو گے پھر جاؤ گے، حج پہ جا رہے عمرے پہ پہلے یہ پیو گے پھر جا رہے ہو۔ تو یہ اتنے فتنے ہیں اور اس طرح کی یلغار ہو رہی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم اس کی پناہ میں آئیں جو تمام چیزوں پر قادر ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک فتنے تو یہ ہیں، باقی یہود و نصارہ نے جو اپنے لوگ پھیلائے ہوئے، جو مسلمانوں کے صفوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، نیچڑی ہیں، چکڑالوی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں، یہ این جی اوز ہیں، یہ سارے یہ ان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ ان فتنوں سے بھی انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کا حل اللہ کے نبی نے بتلایا ایک اصول
کہ اب یہ فتنے دیکھو کوئی کس صورت میں یلغار کرے گا، کوئی کس صورت میں، تو فرمایا کہ ہدایت پہ کون ہے، نشانی اور علامت بتاتے ہوئے فرمایا مان علیہ و صحابی، وہ میرے طریقے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ اور اسی طرف اشارہ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت چاہیے تو پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، اور پھر سنت کہتے بھی اس عمل کو ہیں۔ سنیں، صحابہ کو بیچ سے اگر ہٹا دیا جائے، جیسے لوگ بہت سے یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، یار یہ آپ لوگ جو بیچ میں صحابہ لے آتے ہیں، اس سے حالات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ نہیں مانتا وہ نہیں، وہ جو نہیں مانتا بھاڑ میں جائے، جو نہیں مانتا غرق ہو، جو نہیں مانتا جائے جہاں جاتا ہے جائے۔ تم ان کی فکر میں اسلام کے ان بنیادی ثبوتوں کو اگنور کرنا چاہ رہے ہو، نظر انداز کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ تو رب نے سازے طور پر قرآن میں کہا ہے، جب پیغمبر کفار کو دعوت دینے لگے انہوں نے کہا پہلے صحابہ کو اٹھاؤ پھر آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، نہ آپ نے ان کو نہیں اٹھانا۔ اب رب العزت نے فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے محبوب آپ نے ان کے ایمان کی فکر نہیں کرنی، جس نے کافر ہونا ہے کافر ہو، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس نے مومن بننا ہے مومن بنے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس نے کافر بننا ہے کافر بنے۔ آپ نے فکر اپنے صحابہ کی کرنی ہے۔ اور عجیب انداز میں فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان صحابہ سے نہ ہٹیں، آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹیں، آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے، یہ آپ کے زیر سایہ رہیں، یہ آپ کی نظروں میں رہیں، یہ آپ کی تربیت میں رہیں۔ آپ نے انہیں بے توجہی سے دیکھنا بھی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ ان کی طرف خاص توجہ کر کے رکھنی ہے، ایسی توجہ کر کے رکھنی ہے جب یہ رکوع اور سجدے میں جائیں تو رب قرآن نازل کرتے ہوئے کہہ دے تراہم رکعاً سجدا، اے نبی تو انہیں سجدے میں بھی دیکھتا ہے، تو انہیں رکوع میں بھی دیکھتا ہے۔ تراہم رکعاً سجدا، اے نبی تو نے دیکھے گا کہ یہ سجدے میں ہوں گے، کوئی رکوع میں ہوں گے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے توجہ نہیں ہٹانی، ان سے نظریں نہیں ہٹانی۔ تو کہتا ہے مجھ پہ میرے پیر کی نظر ہے، تو کہتا ہے مجھ پہ میرے شیخ کی نظر ہے، تو کہتا ہے مجھ پر میرے استاد کی خاص نظر ہے، ہوگی، اثر ہے، فائدہ ہوتا ہے، فیضان ہوتا ہے، شیخ کا بھی ہے، پیر کا بھی ہے، استاد کا بھی ہے۔ وہ کیا خوش نصیب طبقہ ہے جس پر وہ نظریں ہیں کہ جو نظریں اوپر کر کے بولتی تھی خدا قرآن بناتا تھا، اپنے گریبان میں جھانک کے بولتی تھی خدا حدیث بنا دیتا تھا۔ صحابہ پر وہ نظریں کہ جن نظروں میں رب نے اتنی حیا رکھی کہ صحابہ کہتے ہم نے کنواری لڑکی کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں دیکھی جتنی اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں میں حیا دیکھی۔